اس کا نام زرناب تھا۔ نام میں نزاکت تھی مگر قسمت میں سختی۔ وہ ایک ایسے محلے میں پلی بڑھی جہاں گھروں کی دیواریں پتلی اور زبانیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ اس کی ماں نرگس بی بی ساری عمر لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی رہی اور باپ اکرم نشے اور غصے کے درمیان کہیں کھو گیا تھا، یہاں تک کہ ایک دن ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد گھر میں سکون نہیں آیا بلکہ خوف بڑھ گیا، کیونکہ اب ماں کے کندھوں پر 3 بچوں کی ذمہ داری تھی اور زرناب سب سے چھوٹی تھی، سب سے خاموش، سب سے زیادہ نظر انداز کی گئی۔ وہ اسکول جانا چاہتی تھی مگر غربت نے اس کے خواب بستے میں ہی دفن کر دیے۔ 12 برس کی عمر میں اس کے ہاتھ میں کتاب کی جگہ جھاڑو آ گئی اور آنکھوں میں سوال کی جگہ ڈر۔ اسی دوران ایک قریبی رشتہ دار جس سے سب محترم کہتے تھے، اس کے وجود میں ایسا زخم چھوڑ گیا جس کا نام لینا بھی منع تھا۔ زرناب نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اس کی ماں نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ لڑکی کی خاموشی ہی اس کی عزت ہوتی ہے۔ جب اس کا جسم آہستہ آہستہ سچ بولنے لگا تو نرگس بی بی کے لیے بیٹی نہیں، بدنامی مسئلہ بن گئی۔ زرناب کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں نہ روشنی تھی نہ آئینہ، تاکہ وہ خود کو بھی پہچان نہ سکے۔ مہینے گزرتے گئے، خوف بڑھتا گیا، اور 7ویں مہینے ایک رات ایسا درد اٹھا جس نے اس کی چیخوں کو بھی شرمندہ کر دیا۔ کسی ہسپتال، کسی ڈاکٹر، کسی دعا کا سہارا نہیں لیا گیا۔ زرناب نے ایک زندہ بچے کو جنم دیا، ایک ننھی سی جان جو اس کے سینے سے لگنے کو ترس رہی تھی، مگر ماں کے ہاتھ سخت ہو چکے تھے۔ اس رات ایک ماں پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دی گئی اور زرناب کے اندر کچھ ایسا ٹوٹا جو پھر کبھی جڑ نہ سکا۔ وہ زندہ رہی مگر جیسے سانس لینا بھی سزا ہو۔ وقت نے زخموں پر مٹی ڈال دی مگر نشان باقی رکھے۔ زرناب بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ ماں نے اسی خوبصورتی کو نجات سمجھ لیا، باتیں ہونے لگی، نظریں لگنے لگی، اور ایک دن فیصلہ ہو گیا کہ زرناب کی شادی ایک عمر رسیدہ مگر صاحب حیثیت آدمی رشید خان سے کر دی جائے گی۔ زرناب نے انکار کرنا چاہا مگر اس کی آواز برسوں پہلے دفن ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے جانا کہ رشید خان کے لیے بیوی نہیں، صرف خدمت اور خاموشی چاہیے تھی۔ وہ راتیں جو ایک عورت کے لیے تحفظ ہوتی ہیں، زرناب کے لیے خوف بن گئی۔ مگر اس سب کے درمیان اس کے اندر ایک ہلکی سی حرکت نے اسے چونکا دیا۔ وہ دوبارہ حاملہ تھی۔ اس بار وہ ڈری نہیں، وہ روئی نہیں، وہ بس خاموشی سے اللہ سے بات کرتی رہی۔ جب اس نے سچ بتایا تو رشید خان نے حیرت انگیز طور پر اسے قبول کر لیا، شاید اس لیے کہ اولاد اس کے لیے فخر تھی، عورت نہیں۔ مہینے پورے ہوئے اور ایک بیٹی نے جنم لیا۔ زرناب نے اس بچی کو سینے سے لگایا تو اسے لگا جیسے برسوں پرانا قرض اتر گیا ہو۔ اس نے بچی کا نام آیت رکھا کیونکہ وہ اس کی زندگی کی سب سے واضح دلیل تھی کہ وہ صرف مظلوم نہیں، ماں بھی ہے۔ آج زرناب اپنے ماضی کو بھول نہیں پاتی مگر وہ اس میں دفن بھی نہیں رہتی۔ وہ جانتی ہے کہ کنواری ماں ہونا اس کی پہچان نہیں، اس کا زخم ہے،
اور زخم چھپانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اب بھی اسی محلے میں ہے، مگر اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں، ایک عجیب سا سکون ہے، کیونکہ اس نے سیکھ لیا ہے کہ جو عورت سب کچھ سہ کر بھی زندگی کو جنم دے وہ کمزور نہیں ہوتی۔ آیت کی پیدائش کے بعد زرناب کی زندگی بظاہر سنبھل گئی تھی، مگر حقیقت میں اس کے اندر ایک مسلسل جنگ چل رہی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتی اور سوچتی کہ کیا وہ اسے وہ سب کچھ دے پائے گی جو خود کبھی نہ پا سکی۔ رشید خان کا رویہ دن کے وقت نرم اور رات کے وقت بے نیاز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا، مہمانوں میں فخر سے بیٹی کو دکھاتا، مگر زرناب کے وجود کو جیسے مان ہی نہیں رہا تھا۔ زرناب نے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ شکوے صرف کمزوروں کی عادت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ خاموشی سے آیت کی پرورش میں لگ گئی، اس کی ہنسی میں اپنا ماضی بھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ماضی کبھی مکمل طور پر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بعض راتوں میں وہ پسینے میں بھیگ کر جاگتی، کانوں میں وہی پرانی چیخیں گونجتی، اور وہ آیت کو سینے سے لگا کر خود کو یقین دلاتی کہ اب سب بدل چکا ہے۔ وقت کے ساتھ رشید خان کے کاروبار میں خسارہ ہونے لگا، گھر کا ماحول بدل گیا، بات بات پر غصہ، شکایت اور خاموش طعنوں نے جگہ بنا لی۔ زرناب کے لیے سب سے مشکل وہ لمحے تھے جب اسے یہ احساس ہوتا کہ اگر حالات اور بگڑ گئے تو سب سے پہلے الزام اسی پر آئے گا۔ ایک دن رشید خان نے تلخ لہجے میں کہا کہ قسمت تمہیں ساتھ لے کر ہی آئی تھی، اور اس ایک جملے نے زرناب کے اندر چھپی ساری تھکن کو ہلا دیا۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ کیا عورت واقعی صرف قسمت ہوتی ہے یا اس کی اپنی کوئی شناخت بھی ہوتی ہے۔ اسی سوچ نے اسے اندر ہی اندر بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے آیت کو گود میں لے کر عہد کیا کہ اس کی بیٹی کبھی خاموشی کو تقدیر نہیں سمجھے گی۔ ایک دوپہر زرناب کی ملاقات محلے کی ایک عورت شبنم سے ہوئی، جو ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر چلاتی تھی۔ شبنم کی باتوں میں دکھ بھی تھا اور حوصلہ بھی۔ اس نے زرناب کو بتایا کہ وہ بھی کبھی حالات کی ماری تھی، مگر اس نے ہمت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا۔ زرناب کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید زندگی صرف برداشت کا نام نہیں۔ اس نے آیت کو گود میں لیے ہوئے شبنم سے سلائی سیکھنا شروع کر دی۔ شروع میں سوئیاں اس کی انگلیوں میں چبھتی، آنکھیں تھک جاتی، مگر دل میں ایک عجیب سی روشنی جلنے لگی تھی۔ رشید خان کو اس سب سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ شاید اس نے سوچا کہ یہ بھی ایک وقتی شوق ہے جو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ مہینے گزرتے گئے اور زرناب کے ہاتھوں میں مہارت آتی گئی۔ اس کے سلے ہوئے کپڑوں کی تعریف ہونے لگی، آرڈر آنے لگے، اور پہلی بار اس کے پاس اپنا کمایا ہوا پیسہ آیا۔ وہ رقم زیادہ نہیں تھی، مگر اس کی اہمیت بہت تھی، کیونکہ اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی تھی۔ اس نے آیت کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک جوڑا سلا، اور جب آیت نے وہ لباس پہن کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو زرناب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی بیٹی کے ذریعے خود کو دوبارہ جنم دے رہی ہو۔ اسی دوران رشید خان کے رویے میں ایک اور سختی آ گئی۔
اس سے زرناب کی بدلتی ہوئی خاموشی کھٹکنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے تلخ لہجے میں پوچھا کہ تمہیں اچانک کیا بننے کا شوق ہو گیا ہے؟ زرناب نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اس جواب میں کوئی بغاوت نہیں تھی، مگر رشید خان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ عورت اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ زرناب نے اس رات فیصلہ کر لیا کہ اگر کبھی اسے انتخاب کرنا پڑا تو وہ خوف اور اپنی بیٹی کے مستقبل کے درمیان اپنی بیٹی کو چنے گی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں زرناب کی کہانی صرف دکھ کی نہیں رہی بلکہ ایک خاموش طاقت کی شکل لینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ آسان نہیں، مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ آیت کی سانسیں، اس کی ہنسی اور اس کے چھوٹے سے ہاتھ کی گرفت زرناب کو ہر دن یاد دلاتی تھی کہ زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا ہے، مگر سب کچھ نہیں۔